اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس ویک میں جو ہم 3 ویڈیوز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان تینوں میں ہمارا سبجیکٹ اسی طرح کا ہے کہ ہم اچھے کام اور اچھی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے ان پہ کچھ بات کریں، ان پہ کچھ غور کریں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دیر پا شہرت چاہتے ہیں تو پھر دیر پا کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور دیر تک کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ وقتی شہرت چاہتے ہیں تو وقتی کاموں سے گزارا ہو جائے گا، وہ شہرت 2 دن کی ہو، 4 دن کی ہو، جو بھی ہو، وہ ڈیپینڈز کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور شہرت میں اچھی شہرت ہی میری مراد ہے۔ شہرتیں تو نگیٹو بھی ہیں، خدا نخواستہ کوئی کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس کی بھی شہرت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کی شہرت کو ڈھونڈیں یا پائیں یا اس کو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ واپس ہم آتے ہیں عملوں کی طرف، یعنی اب عملوں کا میں بہرحال میں یعنی اس سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی عالم ہوں تو آپ کو بڑا کوئی اس پہ میں بتاؤں گا۔ میں تو ایک عام آدمی آپ جیسا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں، اور میں تو ایک جو مختصر سی بات میری کچھ سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور بہت سی ناقص میری سوچ ہے جس پہ آپ مجھے بہتر کر سکتے ہیں، اور بہرحال یہ کوشش ہے ایک جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کو شیئر کرنے کی۔ میں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں ایمان لانے کا تذکرہ ہے وہاں پہ عمل الصالحات کا تذکرہ ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے، یعنی اس کے بارے میں تو اتنی مرتبہ کہہ دیا اللہ پاک نے۔ میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیتیں بھی سنائی تھیں، سورہ ملک جو کہ 29واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری شہنشاہی ہے، ساری حکومت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے خلق کی یعنی پیدا کی موت اور حیات، موت والحیات لیبلوکم، کہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اب اللہ پاک نے پازیٹیو رکھا ہے ساری بات کو، کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی برائی اور اچھائی کی بات یہاں نہیں کی ہے۔ اچھے عمل کی ضرورت تو ہے۔ اب وہ اچھے عمل ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہرحال یہ ہمیں حقوق العباد میں ڈیفائن کرنے ہیں۔ حقوق العباد کا ہمارا معاملہ، اس کا ذکر بھی کم ہے، اس پہ زور بھی کم ہے، اور اس میں خرابی بھی بہت ہے، اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی مثالیں لے سکتے ہیں جس میں ہم حقوق العباد میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ حقوق اللہ میں ہم بہرحال اللہ سے ڈرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو باقاعدہ نماز نہیں بھی پڑھتے ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ ہاں نماز نہیں پڑھ رہے، اور یہ ان کے خلش ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں جب بھی نماز پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک اور اس سے اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے باقی معاملات بھی ہیں، تو یعنی منہ زوری کے زور پہ کوئی کہے کہ جی نہیں میں تو نہیں پڑھوں گا، یہ کم لوگ ہیں، وہ ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن بہرحال یہ لوگ نسبتاً بہت کم ہیں، ریئر ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہی ہیں کہ جو اگر کوئی عبادت پوری نہیں کر پا رہے تو وہ اس بات پہ فخر نہیں کر رہے، وہ بہرحال اس بات پہ اندر کہیں شرمندگی ہے ان میں، اور کوشش کرتے ہیں جتنی بھی ہو جائے وہ کر لیتے ہیں اس کو، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ دنیا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے کیا حالات ہیں؟ دیکھیے میں چونکہ پروفیشنل سیٹ اپ میں ہوں، کام کر رہا ہوں، ساری عمر سے جابس میں ہوں، امپلائمنٹس میں ہوں، تو ظاہر ہے ایک آفس کا ماحول ہے، اس میں آفس میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سی لیئرز ہیں جو چلتی ہیں، اور مینجمنٹ کی لیئرز ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔
یعنی دیکھیے نا، جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں ایز اے ہائرنگ مینیجر، تو آبویسلی پھر آپ نے جب اس کو ہائر کر لیا تو اب اس کی ویلفیئر آپ کے ذمے آ گئی نا. اگر وہ آپ کی ٹیم میں آ گیا تو اب اس کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ویلفیئر یا بہتری جو ہے وہ آپ کے ذمے آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھانا، لکھانا، پڑھانا، جو بھی آفس سے ریلیٹڈ میرا مطلب ہے، اس کو ٹرین کرنا. پہلے تو اورینٹیشن دینا اس کو کہ یہ کیا ہے، یہ کمپنی کیا ہے، یہاں پہ کام کس طرح سے ہوگا ایگزیکٹلی، اس کی بیسک ٹریننگ کرنا. پھر اس کے بعد اسے اور چیزوں میں کوچ کرنا، اس کے سکلز بہتر کرنے، اور یہ ساری چیزیں اوور ٹائم. پھر اسے تیار کرنا اگلی پوزیشن کے لیے. یہ سب کے سب ضروری کام ہے اور یہ ہر مینیجر کے ذمے ہے. میں بالکل اس بات پہ بڑا آپ کو یعنی واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس کی ٹیم میں ہیں ان کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ویلفیئر اس کا ذمہ ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو یہ خیانت ہے. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ سراسر خیانت ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. یعنی یہ ان کا حق تلفی ہے ان کی. اور ظاہر ہے جب اس طرح سے ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں معاملہ پکڑا جائے گا. یہاں نہیں پکڑا جائے گا تو آگے پکڑا جائے گا، لیکن بہرحال اس سے کچھ اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ ریمپنٹ ہے، کامن ہے. یعنی مینیجر سکھائیں گے نہیں کسی کو، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ کچھ بلکہ سیکھ نہ جائے، اس لیے کہ ان کو یہ خدشہ رہے گا کہ یہ اگر سیکھ گیا اور اس نے اچھا کام کر لیا تو ہو سکتا ہے کل کو مجھے ریپلیس کر دے. یعنی وہ اپنے بارے میں اس قدر ذرا پریشان رہتے ہیں، اور جتنا کمزور مینیجر ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. یعنی چونکہ وہ خود کسی طرح سے مینیجر بن گیا ہے، اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں، یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا امپوسٹر سنڈروم. امپوسٹر سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس جگہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے کہ وہ واقعی صحیح طور پہ وہاں بیٹھے، جینوائنلی واقعی وہاں وہ بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہی خدشہ رہتا ہے کہ یہ بس کہیں ایسا ہی ہو گیا، کوئی بس فلوک میں کچھ کام ہو گیا تو پتہ نہیں اچانک کسی دن یہ بات کھل جائے کہ یہ تو بندہ یہاں بیٹھنے کے لیے قابل ہی نہیں تھا تو مجھے اٹھا کے باہر کر دیں. تو یہ امپوسٹر سنڈروم ہے. تو میں نے کئی مینیجرز دیکھے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں جو امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہیں، جو اندر سے کمزور ہیں اور ہلتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کسی کو ٹرین کرنے پہ راضی نہیں، وہ کسی کو کچھ بتانے پہ راضی نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کا سیلف امیج بہتر ہو. تو یہ 2-3 کام بڑی تواتر سے کرتے ہیں یہ لوگ. ایک، وہ لوگوں کو بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں تاکہ ان کو سنب کرتے رہیں اور ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو نیچے گراتے رہیں. دوسرا، وہ ان کو پرسنل اٹیک کرتے ہیں، اور تم تو بندے ہی ٹھیک ہیں، اور گدھے ہو تم تو. یہاں تک میں نے گفتگو سنی، اس سے بھی آگے بھی سنی. تو اب وہ ظاہر ہے وہ اس کی چونکہ ذاتی طور پہ اس پہ حملہ کرتے ہیں تو اس بیچارے کی شخصیت دن بدن نیچے 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 جاتی رہتی ہے، اور 2-4 سال میں وہ بس زمین پہ گر جاتا ہے بیچارہ، اور پھر وہ ٹھیک، ان کے خیال میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سکھائیں گے نہیں. اور اگر انہیں یہ نظر آ جائے کہ یہ خود سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسے اس بات پہ اس سے روک دیں، کوئی اس کے راستے میں کوئی روڑے اٹکا دیں، کوئی کچھ کر دیں. یہ اس طرح کا معاملہ ہے جو ہمارا لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑا ایریا ہے جس پہ بہت خرابی، اور جس پہ ہر مینیجر کو اور ہر سینئر ایگزیکٹو کو اور ہر ایگزیکٹو کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ جہاں تک پہنچا ہے، جو بھی جیسے بھی پہنچا ہے، پہنچ تو گیا ہے نا، تو اس لیے اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اچھے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے سے بہتر لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو آگے لے جائیں گے. اگر آپ ایک مینیجر ہیں اور آپ نے 2 لوگوں کو ڈیولپ کر دیا ہے تو آپ کی آرگنائزیشن بھی یہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ جو 2 لوگ ڈیولپ ہوئے ہیں اب ان کو کہاں لے کے جائیں. تو وہ آپ کو نکال کے ان کو نہیں لے آئیں گے، ریسٹ ایشورڈ، یقین رکھیے اس بات کا. وہ دیکھیں گے کہ یار اس شخص نے ان کو ڈیولپ کیا ہے تو اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو وہ آپ کو اور اوپر لے جائیں گے اور آپ کی جگہ شاید اس کو لے آئیں گے، وچ از اے گڈ ڈیل. اس پہ تو اٹس اے فیئر ڈیل، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور ایسے کئی ایریاز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور میں کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ. آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دیز تھنگس جس میں ہمارے ہاں سوشل خرابی. دوسرا معاملہ، اس سے پہلے کہ بات ہماری زیادہ لمبی ہو جائے، دوسرا جو معاملہ ہے ہمارا، جو لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہے، وہ ہمارے فائنینشیل معاملات.
یہ دو بڑے ایریاز، بہت بڑے ایریاز ہیں. یعنی ہم آنے پائیوں میں بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر لیول پہ. آپ بازار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے، جو پھل بیچنے والا ہے وہ ہمیشہ خراب پھل بیچتا ہے ٹھیک پیسے لے کے، اور وہ جو ٹھیک پھل ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھی خراب ہی بیچتا ہے. یعنی وہ اگر اس کے پاس آدھا پھل ٹھیک ہے اور آدھا ٹھیک نہیں ہے تو وہ پہلے آدھا ٹھیک والا پھل نہیں بیچتا، اس کا یہ حوصلہ نہیں ہے. وہ پہلے خراب والا پھل بیچتا ہے، اتنی دیر میں باقی بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ خراب ہی بیچتا ہے. تو اس نے سارا کا سارا کاروبار ہی خراب کر لیا اپنا، کہ اس نے آپ سے پیسے تو پورے لیے اور چیز اس نے خراب دے دی آپ کو. اب آپ نے فرض کیجئے سیب خریدے اور ان سیبوں میں سے 6 میں سے 2 خراب نکل آئے تو آپ پھینک دیں گے ان کو، واپس تو نہیں کرنے جائیں گے اس کو، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی دعا نہیں نکلے گی، یہ طے ہے. تو یہ فائنینشیل اس طرح کا ہے. ایک اور بڑی کامن چیز ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی پیسے لے لیں، کوئی وقت پہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں ادھار دے دے تو ہم اسے واپس کرنے کے روادار نہیں. یعنی خود سے تو ہم کبھی سوچیں گے نہیں کہ ہم اسے واپس کر دیں، یہ تو ہمارے کہیں دماغ میں آئے گا نہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی یاد کروا دے کہ بھائی وہ چلیں کچھ اب کوشش کیجئے کہ واپس کر دیں، تو پھر ہم ذرا تھوڑا ہاں یار ایم سوری، وہ میں بھی بڑا پھنسا ہوا تھا، ہو نہیں سکا، بس میں کوشش کرتا ہوں. یہ پہلا جواب ہوتا ہے ہمارا. کچھ عرصے کے بعد چونکہ ہم کوشش تو نہیں کر رہے ہوتے، کچھ عرصے کے بعد ہم نہیں کرتے، پھر ایک ریمائنڈر آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، پتہ ہے مجھے آپ نے آپ کا مجھ پہ احسان ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن ذرا میرا مطلب ہے آپ ذرا تحمل کیجئے، اب ہم ذرا اوفینڈ ہو گئے ہیں ذرا. اور پھر تیسری سٹیج پہ جو سب سے پسندیدہ کام ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ فون سننا بند کر دیتے ہیں، ملنا بند کر دیتے ہیں، بات کرنی بند کر دیتے ہیں، تاکہ نہ آپ کا اور ان کا کوئی کانٹیکٹ ہو، نہ آپ پیسے مانگیں، نہ انہیں یہ یاد آئے کہ آپ کے پیسے دینے ہیں. اچھا، اس میں پیسوں کی اماؤنٹ کا بھی تذکرہ نہیں ہے. وہ 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 500 بھی ہو سکتے ہیں، وہ چند لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دوسرا اتنا بڑا معاملہ ہے ہمارا خرابی کا کہ جس پہ ہمیں بالکل کوئی اندر سے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور ہم یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، ایز اے گروپ ہم مستقل اس میں مبتلا ہیں کہ ہم قطعاً کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے، 2 بڑے ایریاز کی میں نے بات کی ہے. ایک ہمارا جو رویہ ایز اے مینیجر ہے، اور میں سم اپ کرتا ہوں آج کی اس بات کو چونکہ ورنہ بات پھر لمبی ہوگی. ایک ایز اے مینیجر، ایز اے سینئر ہمارا رویہ ہے جونیئرز کے ساتھ کہ ہم ان کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہم ان کو ترقی نہیں کرنے دیتے، ہم ان کو سکھاتے نہیں ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ کہیں ہمیں تھریٹ نہ کر دیں کل کو. اور دوسرا ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. یعنی ہم ہر وقت دھوکہ دینے پہ راضی ہیں، ہم چند روپے کی خاطر بے ایمانی کرنے پہ راضی ہیں، ہم 2 روپے کے لیے 1 روپے کے لیے جھوٹ بولنے پہ راضی ہیں. یعنی ہمارا ایمان اتنا ہم نے سستا کر لیا ہے کہ ہم 2 روپے پہ بیچ سکتے ہیں اس کو ایزیلی. ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ قسم سے یہ ایسے ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ 2 بڑے ایریاز ہیں. تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، آپ کی شہرت اچھی ہو، آپ پاپولر ہوں، آپ فیوریٹ ہوں، لوگ آپ کو ڈھونڈیں، آپ سے ملنا چاہیں، تو پھر کام تو کچھ ایسے ہی کرنے پڑیں گے نا جن کی وجہ سے لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور آپ کی کمپنی ڈھونڈیں اور آپ کی صحبت تلاش کریں. تو اس کے لیے بہرحال عمل الصالحات کا ایک پیمانہ ایسا ہے جس کو سامنے رکھیں تو چیزیں زیادہ آسانی سے ڈیفائن ہو سکتی ہیں. اور وہ معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں. یہ میں بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ چونکہ فیکٹ ہے اس کو کہہ دینا چاہیے. یہ میں بھی شامل ہوں، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے سے ہی بات شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں. 2 ایریاز میں ہم بہت خراب ہیں. ایک، ہم اپنے جونیئرز کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور ہم ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، اور اس کا حساب ہوگا. اور دوسرے، ہمارے مالی معاملات سخت خراب ہیں اور ہم 2 روپے پہ ایمان بیچنے پہ تیار ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور اس پہ ہمارا بڑا شدید مواخذہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم سدھر جائیں، اور جلدی سدھر جائیں اور فوراً سدھر جائیں اور سدھرے رہیں، اور اللہ پاک ہمیں اچھا ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.